وأصحابه أجمعين. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے مہمان فضیلۃ الشیخ حافظ محمد شریف حفظہ اللہ تعالیٰ عالم مدینہ یونیورسٹی اور پاکستان میں ایک بہت بڑے ادارے کے شرف ہے کہ اللہ آج ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان کے علم سے مستفید ہوں گے. اور یقیناً آپ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی مجالس اور محافل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت نازل ہوتی ہے اور رحمت جو ہے ڈھانپ لی جاتی ہے. اور اس کے بعد جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، فعن عبد الرحمن بن حسن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک حدیث کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن وضو کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو کر رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر ڈالنے لگے. یہ بہت ہی خوبصورت محبت کا انداز ہے کہ آپ کے جسد اثر کے ساتھ لگے ہوئے قطرے اور پانی اس کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متبرک سمجھتے ہیں اور محبت کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه، آپ کے وضو کا جو پانی تھا اس کو اپنے جسم کے ساتھ مل رہے ہیں، چہرے پر، جسم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما يحملكم على هذا؟ اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟
واضح سی بات تھی کہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے اور یہ کیوں کر رہے تھے، اس چیز کا ایک واضح اور ظاہر علم ہے، لیکن آپ نے ایک بات سمجھانا تھی، اس لیے آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی جواب تھا جو آپ حضرات کے ذہن میں ہے، کہنے لگے کہ حب اللہ و حب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور سید کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اس طرح کا ہے۔ صحابہ کرام کی آپ کے ساتھ بہت محبت تھی، اور ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے بلکہ ایمان ہے، یقین ہے کہ جس شخص کو بھی ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہوگی، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسی شخصیت کہ جن کے ساتھ صحابہ کرام ہی محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور کا تنا، خشک تنا، وہ بھی آپ کے ساتھ کیسے محبت کرتا ہے؟ یہ شاید آپ حضرات نے سنا ہوگا، صحیح بخاری میں یہ ایک حدیث ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں مسجد نبوی میں جب خطبہ دینا شروع کیا تو آپ زمین پر کھڑے ہو کر اور حضور کا ایک تنا تھا یا سکون تھا حضور کا، اس کے ساتھ ایک لگا کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی رش بہت ہے، لوگ بڑی بڑی دور تک ہوتے ہیں اور آپ بھی کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں، تو ایسا نہ کریں کہ ایک ممبر بنا دیں، آپ اس پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر آپ لوگوں کو بات کیا کریں، آپ کو بھی آسانی ہو جائے اور لوگ دور سے آپ کی زیارت بھی کر سکیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بنا لیں، تو آپ کے لیے پھر ایک ممبر بنا دیا گیا۔ جب آپ پہلی دفعہ اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ اس سکون کو چھوڑ کر ممبر کے اوپر چلے گئے، آپ ممبر پر بیٹھے تو اس حضور کا خشک تنا، خشک ستون، اس سے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ آواز رونے کی، بلبلانے کی، سسکیوں کی آواز بلند ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مسجد، پوری مسجد میں اس سکون کے رونے کی آواز پہنچی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی مسجد میں ذرا تھوڑا سا پیچھے تھا تو میں نے بھی اپنے کانوں سے اس خشک سکون سے رونے کی آواز سنا۔ وہ ایسے پیار اور شفقت سے بلبلا رہا تھا کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے یا ماں اپنے بچے کو گم پالے تو جس طرح وہ پریشان ہوتی ہے، روتی ہے، بلبلاتی ہے، اس طرح وہ سکون رو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ ممبر سے تھے۔ آپ میرے بھائی ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے ایمان میں کیسے مٹھاس، یقین اور حلاوت پیدا ہوئی ہے۔ آپ ممبر سے اترے اور جا کر اس ستون پہ ہاتھ پھیرنے لگے،
اس کو تسلی دینے لگے اور اپنا جسم سکون کے ساتھ جا کر لگا دیا، تسلی دی، آہستہ آہستہ وہ خاموش ہوا تو سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ پیار نہ کرتا، اگر میں اس کو اطمینان نہ دلاتا تو یہ قیامت تک روتا ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کرتے تھے، صحیح بخاری میں یہ بھی الفاظ ہیں، تو کہتے تھے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، یہ تو بے جان سکون تھا، خوش لکڑی کا سکون تھا، اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور جدائی میں ہوا ہے، انتم اشد اشتیاقا، تمہارے اندر تو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات کا اس سے بھی زیادہ شوق ہونا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے آپ کے جسم کے قطرے، ہم پانی کے قطرے اپنے جسم پر پڑتے ہیں۔ تو آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اس جیسی محبت پیدا فرما دے جو صحابہ کرام کے اندر تھی، اور انہیں باتوں پر عمل کی توفیق دے جس کی طرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیار کریں، اس کو اپنا محبوب بنا دیں، یا وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے محبوب بن جائیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور دونوں ایک دوسرے کے محبوب بنیں۔ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، سب جانتے ہیں کہ محبت کبھی یک طرفہ کامیاب نہیں ہوتی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے بہت نفرت ہے، بہت برا شخص ہے، اس محبت کا کیا فائدہ؟ دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا واللہ، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی احبک، کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے محبوب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، احبک، تو بھی میرا محبوب ہے، تو میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کلمے کو چھوڑنا ہے۔ اب دونوں طرف سے محبت ہے، اس انسان کی کیا قسمت اور سعادت ہوگی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تو میرا محبوب ہے۔ دنیا تو رشک کرتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، اور وہ شخص کتنا قابل رشک ہوگا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ تو میرا محبوب ہے۔ تو محبت وہ ہوتی ہے جو دونوں طرف سے ہو۔ آپ نے فرمایا اگر دونوں طرف سے محبت چاہتے ہو تو پھر تین کام کرو، تین کام کرو۔ ہمارا بھی یہ ایمان ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ محبت ہے، اتنی دیر تک کامیابی نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ تو طرفین کی محبت قائم کرنے کے لیے آپ نے تین چیزیں بتائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور تو کافی خوبیاں ہمارے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ہیں، لیکن ان تین چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ نے فرمایا فَلْيَسْمَعْ
کہ جب بات کرے تو سچ بولے. یہ سچائی کی تلقین سب سے زیادہ ہمارے عظیم پیغمبر نے کی تھی اور آپ سب بھائی جانتے ہیں. نبوت سے پہلے بھی 40 سال مکہ مکرمہ میں آپ کا لقب کیا تھا؟ الصادق الامین. صرف اپنے ہی نہیں بلکہ کافر بھی مانتے تھے کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ سچے ہیں. جس امت کا پیغمبر سچا ہو کافر بھی سچا مانتے ہوں، اس امت کے لوگ اب یہ کہیں کہ جھوٹ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہم ایک قدم نہیں چل سکتے. میرے بھائیوں، اس امت کا کیا حال ہوگا؟ جب بات کریں تو سچ بولیں. آج سچائی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. باپ اور بیٹا ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، خامد اور بیوی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار کے اندر خرید و فروخت کرنے والا ایک دوسرے کو داؤ لگا رہا ہے، چیزیں بیچنے والا دونوں قسمیں اٹھا کر جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے نصیب ہوگی؟ آپ بھائی غور فرمائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بنے تو جھوٹ بولنے والا تو ملعون ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ جھوٹ بولنے والے پر تو اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے. تو جو ملعون شخص ہو، کیا اللہ ذوالجلال کا وہ محبوب بن سکتا ہے؟ تو پہلی صفت کیا ہے کہ ہم اپنے اندر سچائی پیدا کریں. میرے بزرگوں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ. میں جنت کے درمیان میں محل لے کر دینے کی گارنٹی دیتا ہوں. اب گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ وہ ہستی جو اللہ کی وحی سے بولتی ہے، جو الصادق اصدق القائلین، سب سے بڑی سچی ہستی. کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں لمن ترک الکذب وان کان واضحا، کہ مذاق میں بھی جو شخص جھوٹ نہ بولے، مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، وہ قیامت کے دن مجھ سے آ کر جنت کے درمیان میں عظیم الشان محل لے لیں. یکم اپریل کو مسلمان بھی جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے، کافروں نے تو ایک رسم اور ایک طریقہ بنا لیا، لیکن مسلمان مذاقن جھوٹ بول رہے ہیں. مذاقن جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو جب بات کریں سچ بولنا، ایک بات. دوسری بات کیا ہے؟ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ جب آپ کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو آپ اس کو مکمل ادا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں. میرے بھائی اور بزرگوں، ایک امانت ہوتی ہے مال کی امانت، کسی کی چیز کی امانت. پیسے آپ کے پاس ہیں، کسی کی اور کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس ہے، وہ امانت ہے. جیسے آپ کو ملی اس کو ویسے ہی آپ ادا کریں، اس کو واپس کرنے کے پابند ہیں. اور ایک امانت ہوتی ہے راز کی امانت. کیا کہ اگر کسی بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی راز کی بات شیئر کر لی ہے کہ جی میں صرف اپنا غم اور دکھ ہلکا کرنے کے لیے آپ سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ راز ہے، کسی کو بتانا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ بات بھی آپ کے پاس کیا ہوگی؟ امانت ہوگی. اگر یہ راز آپ کسی کو بتا دیں گے، آپ نے امانت کے اندر بددیانتی اور خیانت کی ہے. پہلے خواتین میں یہ مشہور ہوتا تھا کہ جی ان کو بات ہضم نہیں ہوتی. آپ سب جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے تھا، ہم لوگ عورتوں کا یہ عیب ذکر کیا کرتے تھے کہ خواتین کو نا بات ہضم نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید ایسے ہی ہو، لیکن ہم اپنے بزرگ
کا ہاضمہ تو عورتوں سے بھی زیادہ بدتر ہے. کسی کی بات جو راز ہو آپ کے سینے میں قبر میں دفن ہونی چاہیے. اگر وہ ساری زندگی کا راز ہے، ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا راز ہے جب تک ہمارا پورا کام نہیں ہو جاتا. میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت ایک چھوٹی سی بات سناؤں. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس دن بیمار تھے، آخری دن تھا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائیں. آپ نے بلایا، سارے خاندان کے قریبی لوگوں کو بلایا اور آپ ان سے ملاقات کر رہے تھے. آخری دن تھا، اللہ کے پاس جانے والے تھے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بلایا. کہا میری پیاری بیٹی فاطمہ اپنا کام میرے قریب کریں. تو انہوں نے اپنا کام قریب کیا. آپ نے ایک بات کی تو وہ رو پڑی، آنکھوں سے آنسو آ گئے. آپ نے دیکھا کہ بہت غمگین ہوگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیاری بیٹی ذرا دوبارہ اپنا کام میرے قریب کریں. تو وہ زیادہ اپنا کام قریب کیا تو آپ نے ایک بات کی تو وہ خوش ہو. یہ سارا منظر جن کے گھر میں، جن کی گود میں، جن کے سینے پر گود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ کی اپنی جان وہ یہ دیکھ رہے تھے. بعد میں انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی، یہ کیا بات تھی کہ پہلی دفعہ آپ نے بات سنی تو رو پڑی، پھر آپ کے ساتھ بات کی تو آپ خوش ہو گئی. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ یہ میرے ابو جان کا راز ہے، یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو پھر بعد میں امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اب تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اب تو وہ راز نہیں رہا، تو اب ہی آپ سے وہ بات بتا دیں. کہنے لگی ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پہلی دفعہ جب انہوں نے مجھے میرا چہرہ قریب کر کے بات کی تو آپ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرا وقت آ گیا ہے، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. تو میں رونے لگی. اور دوبارہ جب آپ نے مجھے کان میں دوسری بات کی تو آپ نے مجھے دو خوشخبریاں سنائی تھی. ایک یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے وفات پانے والی اور مجھے جنت میں ملنے والی آپ ہیں. میں خوش ہو گئی. اور آپ نے مجھے یہ بھی خوشخبری سنائی تھی کہ فاطمہ میری بیٹی کا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جب قیامت کے دن اللہ سے جنت تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار آپ کو بنا دوں. میں کام نہیں کرنی چاہیے. اس طرح ذمہ داری کی امانت ہے. میں کی دفعہ بہت حیران ہوتا ہوں. آپ کی طرح اس پر غور کریں. آپ کو یاد ہے کہ ہجرت کی رات جب آپ جس سے ہجرت کرتے ہیں تو لوگوں کی جو آپ کے پاس امانتیں تھیں کس کے سپرد کر کے گئے تھے کہ میں تو مدینہ منورہ جا رہا ہوں. آپ کی امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دینا جن کا یہ حق ہے. یہ کس کو مقرر کیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا وہ امانتیں کن کی تھی؟ کافروں کی امانتیں. کافر لوگ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ پورے مکہ میں اگر کوئی شخص
شخص ہماری امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں۔ اچھا جی، امانتیں بھی کافروں کی جنہوں نے آپ کو، آپ کے صحابہ کو لوٹ کر، ظلم کر کے گھروں سے باہر نکالا، صحابہ کو مجبور کیا تھا، صحابہ نے ہجرت کی، خالی ہاتھ ان کو جانا پڑا، سارا مال کفار مکہ نے لوٹا، ان کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ نے کبھی اپنے ذہن میں یہ بات نہیں رکھی تھی کہ یہ لوگ ظالم ہیں، کافر ہیں، ان کا مال میرے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اس کو دبا لیتے ہیں اور مال بھی لے کر مدینہ منورہ بھاگ جاتے ہیں کہ تو کافر ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بھی انہیں کو رسول ماننے والا ہے۔ کوئی شخص کیسا بھی ہو، ظالم ہو، آپ اس کے ہاں ملازم ہیں، لیکن اس کی کوئی امانت آپ کے پاس ہے تو آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ دو باتیں ہو گئی، سچ بولیں، دوسری امانت میں خیانت نہ کریں، پوری ذمہ داری سے ادا کریں، اور تیسری بات وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، کہ جو شخص بھی آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ساتھ ہے، یہ پڑوسی کا لفظ جو حدیث میں یہ بڑا جامع ہے عربی زبان میں، آپ گھر میں رہتے ہیں، سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، پڑوسی بھی، آپ کے گھروں کے ساتھ رہنے والا پورا محلہ وہ پڑوسی ہے، نماز پڑھنے والے، ملنے والے پڑوسی ہیں، پارٹنر وہ پڑوسی ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، کام کرنے والے، فیکٹری میں کام کرتے ہیں، یہ سب ساتھ مل کر رہنے والوں کو عربی زبان میں چار پڑوسی بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا ساتھی ہے، اس کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے۔ دیکھیے یہ لفظ ذرا احسان کرنا ہے، ایک زیادتی نہیں کرنی، دوسرا پورا بھی نہیں رہنا، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا کرنا ہے، وہ آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو آپ نے احسان کرنا ہے، زیادتی بھی کرے تو آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ کیا ہمارا رویہ اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے ساتھیوں میں اسی طرح خوبصورت ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ آپ نے تو یہاں تک فرمایا تھا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، واللہ لا یؤمن بی، اللہ کی قسم وہ شخص مجھے رسول نہیں مانتا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون سا آدمی ہے جو آپ کے رسول نہیں مانتا؟ تو آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اس کا ساتھی اور اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے بے خوف نہ ہو، بے خوف نہ ہو، جس کو یہ ڈر رہے کہ ہم دونوں کمرے میں رہتے ہیں، اگر میری چیز باہر پڑی رہ گئی ہے تو یہ ساتھی اٹھا رہے ہیں، اپنے گھر کا دروازہ اس لیے بند کر کے جائیں کہ یہ پڑوسی میرے گھر کی چوری کر لے گا۔ یہ خوف ہے اس آدمی کو اپنے پڑوسی سے، اللہ کی قسم ایسا پڑوسی مومن نہیں ہے۔ آپ میرے بھائی ذرا غور کر لو، مومن سے دوسرے کو ڈر نہیں ہونا چاہیے، نہ جان کا، نہ مال کا، نہ گھر کی عزت کا، نہ گھر کے نقصان کا۔ جو اپنا رویہ ایسا رکھتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ چوری نہ کر لے، یہ زیادتی نہ کر لے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، جو بھی پڑوسی ہے اس کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا صرف معنی میں آپ کو سمجھا کر اپنی یہ تینوں باتیں ختم کرتا ہوں۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفت ذکر میدان کربلا میں بھی تھے، چھوٹی عمر تھی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ بڑے امام بنے، بڑے عابد اور زاہد بنے۔ وہ ایک
مرتبہ اپنے خادم سے کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، میں نے وضو کرنا۔ وہ پانی گرم کر کے لایا تو وہ اندازہ نہ کر سکا، وہ چیک نہ کر سکا کہ یہ پانی زیادہ گرم ہو گیا۔ وہ جب وضو کرنے لگے تو ہاتھ پر پانی ڈالا تو ہاتھ جل گیا، یعنی پانی زیادہ گرم ہو، اس سے غلطی ہو گئی۔ تو سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ غصے میں سخت غصے میں چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ غلام پہچان گیا کہ ہمارے سید بہت غصے میں آ گئے۔ اب ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ اس دور کے جو لوگ تھے نا، پتہ نہیں وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے لوگ تھے میرے بھائی۔ آج اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا ساتھی اس کو نا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہے تو اس کو غصہ بڑا چڑھ گیا، تو آپ بھائی کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے؟ صحابہ کے دور میں ان کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر سناتے تھے، اسی وقت غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ میں ایک درس میں درس دینے کے لیے گیا تو میں نے وہاں طلبا سے پوچھا، وہ حفظ کا مدرسہ تھا، تو میں نے پوچھا طلبا سے کہ اگر آپ کے استاد کو غصہ آ جائے قاری صاحب کو اور آپ کو پتہ چلے کہ اب قاری صاحب بڑے گھنٹے لگائیں گے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس کرنا کیا، ڈال ہی رہے ہوتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں یہ قاری صاحب کو چمڑے بھیٹ دیں۔ تو میں نے کہا ایک کام کیا کرو، یہ واقعہ میں نے سنا ہے کہ آپ قاری صاحب کو قرآن کی کوئی آیت سنا دیا کریں کہ آیت سن کر وہ بالکل ٹھنڈے ہو جائے۔ قرآن کو ماننے والوں کا انداز یہ تھا، ماننے والوں کا انداز یہ تھا۔ اب زین العابدین رحمہ اللہ کے اس خادم کو پتا تھا کہ غصہ بڑا چڑھ گیا، اس کو ٹھنڈا کیسے کروں، تو انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنی شروع کر دی، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، لوگوں اللہ کی جنت لینے کے لیے، اللہ کی بخشش لینے کے لیے دوڑو، یہ ان لوگوں کو ملے گی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ سیدنا زین العابدین ذرا ٹھنڈے ہو گئے، غصے کو برداشت کیا۔ پھر آگے والا جملہ کیا تھا؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ معاف کر دیتے ہیں، صرف غصے نہیں پیتے کہ دل میں رکھیں گے چلو کسی موقع پر، نہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ صرف معاف نہیں کرتے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بلکہ آگے سے احسان کرتے ہیں۔ تو زین العابدین رحمہ اللہ کہنے لگے جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ غصہ پینا، پھر دل سے معاف کر دینا، اور پھر الٹا احسان کرنا۔ آج ہمارے خاندانوں میں بلکہ اپنے گھروں میں بھائی بھائی کے ساتھ خاندان یہ ٹوٹ رہے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم غصے پر کنٹرول نہیں رکھتے۔ ہمارے پاس اتنے واقعات آتے ہیں کہ خان کو غصہ چڑھ گیا، فون میں سعودی عرب گیا تھا تو بیوی کے ساتھ کوئی بات ہو گئی، کسی سے روکا ہوگا کوئی بات ہو گئی، تو اس نے بھی غصے میں آ کر نہ ٹیلی فون پہ اس نے طلاق 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 طلاقیں دیکھی ہیں کہ اب کیا کریں، بات میں وہ پریشان ہو گئے۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس بندے کو تھوڑی سی سمجھ ہوتی، بیوی نے چلو جی غصہ چڑھائی دیا ہے، اس کو چاہیے تھا فون بند کر دیتا، بعد میں سوچتا غور فکر کرتا، آئے تو پانی پی لے، وضو کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائی ہیں، کیا کبھی کوئی شخص غصے میں بولنے والا
وہ ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے ہمارا، اور کیا کہتا ہے بس دماغ خراب ہو گیا تھا، غصہ چڑھ گیا تھا۔ بھائی آپ اس وقت بولتے نا، جب آپ کو غصہ چڑھ گیا تو آپ بولے نا۔ میرے بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات، خوبصورت۔ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے، وہ ڈنمارک میں کام کرتے ہیں، ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اصول بنایا تھا کہ اگر کوئی ملازم ناراض ہو گیا اور استعفیٰ دینا چاہے تو وہ اپنا استعفیٰ لکھ کر 24 گھنٹے اپنے پاس رکھے اور 24 گھنٹے کے بعد پھر وہ اپنے مالک کو پیش کرے۔ ہوتا کیا تھا کہ ایک دفعہ غصہ آیا کسی بات، آدمی لا تھا لکھا اور کہا کہ دفعہ کرو کہ میں جاتا ہوں، اور جب وہ دیکھ گیا بعد میں سوچ رہی کہ اب اپنے ملک جاؤں گا، پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں، خاندان بھی پوچھے گا، لوگ بھی پوچھیں گے تو کیا کریں گے، یہ تقدیر ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو غصہ ہے، خاموش، کسی نے غلطی کر دی ہے معاف کر دو، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، خاندان ہے، بیوی ہے، معاف کر دو، بلکہ احسان کرو، بلکہ اس سے جوار بن جاؤ۔ میری اللہ سے یہ دعا ہے، ہم سب اللہ سے توفیق مانگیں کہ ہمارے دلوں میں سچی محبت اللہ اور اس کے رسول کی پیدا ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کریں، اور یہ 3 چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں آپ کی حدیث کے الفاظ میں، کہ ہمیشہ سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں، اور جو بھی آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ بھائیوں کو توفیق دے، پوری امت کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک